حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھے ایک حدیث سناتا ہے، یعنی آپ بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد ہیں، اور آپ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے، اور اولیاء کرام میں بھی ایک بڑا مقام تھا آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھے ایک حدیث سناتا ہے، وہ حدیث میں نے اس کی ولادت سے پہلے کی سنی ہوئی ہے، لیکن میں اس سے حدیث اس طرح سنتا ہوں جیسے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا ہے دل جوئی کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ سناتا ہے تو جیسے کوئی واقعہ سناتا ہے نا، یار ایک واقعہ آپ کو سناؤں جی، وہ ایک شخص تھا جو جنگل میں جا رہا تھا، اچھا 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 وہی والا واقعہ نا جو جنگل میں جا رہا تھا اور دوڑتے 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 گر پڑا تھا، ہاں 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 وہ تو میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ اتنا سا منہ ہو جاتا اس کا، یار سن ہی لیتا، یار 2 منٹ کا واقعہ تھا۔ ہم لوگ نہیں سنتے، ہمارے اندر سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ کسی نے کتاب میں لکھا ہے، بولنے سے زیادہ سننا یہ بڑا فن ہے، یعنی بولنا اتنا بڑا فن نہیں ہے جتنا بڑا فن سننا ہے، کہ بندہ سننے کی طاقت پیدا کرے۔ اچھا مبلغ، اچھا داعی، اچھا رہنما میں یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ ان میں سننے کی سقت ہوتی ہے، وہ تسلی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان کریم ایسی تھی کہ اگر کوئی آپ سے بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم کر کے ہٹتا نہیں، میرے آقا اس سے اپنے کان مبارک ہٹایا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں سننے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ ریئیکشن، ہمارا جو ریئیکشن ہے نا وہ خشک ہے، یعنی اس پہ کوئی تراوٹ نہیں ہوتی۔ ایک شخص اپنے بچے کو لاتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ بنانا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، تو ایک شخص اپنے بچے کو لاتا ہے تو بچے کو لا کر آپ کی گود میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ اچھا 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 بیٹے سے نوازا، چلے مبارک ہو۔ ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ آپ سے توقع رکھتا تھا، ہے نا؟ کیا اس کے بیٹے کو لیں گے، اس کے بیٹے کو پیار کریں گے، ماشاءاللہ، ارے واہ واہ مبارک ہو، اللہ اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑا آپ خوشی کا اظہار کریں گے۔ لیکن ایسا ہم لوگ کرتے ورتے نہیں ہے۔ بعضوں کے طبیعت میں نا بہت خشکا ہوتا ہے۔ اچھا وہ بظاہر ایک جیسے کہ نظر آئیں گے جیسے یوں مطلب مذہبی حوالے سے بھی، مگر اس کو کہتے ہیں زاہد خشک، منہ پہ مسکراہٹ، تراوٹ، رپلائی، رسپانس، اور مطلب آدمی کو آپ کو خوشخبری سنانے میں مزہ آئے گا۔ بعضوں کو شکایت ہوتی ہے، یار ہمارے ساتھ تو نہ کوئی کھڑا ہے، نہ ہم کو کوئی ملتا ہے، نہ ہمیں کوئی لفٹ کراتا ہے۔ آپ کو لفٹ کون کرائے گا؟ آپ نے کبھی کسی کو لفٹ دی تھی کہ آپ کو لفٹ ملے گی؟ آپ تو اپنی گاڑی لے کے یوں ہی جاتے تھے، اب روڈ پہ خود کھڑے ہو گئے، اب ہاتھ دے رہے، بولا یہ وہی آدمی ہے جو ہم کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا، میں بھی نہیں بٹھاتا اس کو۔ تو ہم لوگ لفٹ کراتے کب تھے کسی کو؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو اس طرح امپورٹنس نہیں دی ہوتی نا، انہیں امپورٹنس نہیں ملا کرتی۔ کہتے ہیں نا وہ مشہور ایک ہے کہ اگر عزت چاہیے تو عزت دو۔ آپ چھوٹے بھی ہو نا، آپ کہتے چھوٹا میری عزت نہیں کرتا، ابھی چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو چھوٹا آپ کا احترام بھی کرے گا۔ شفقت بہت ضروری ہے، محبت بہت ضروری ہے، ریپلائی اور رسپانس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کوئی آ کر آپ کو کوئی بات سناتا ہے تو آپ تسلی سے سنیں، ہاں اگر خدا نہ خواستہ وہ بات غیبت پر مبنی ہے، گناہوں پر مبنی ہے، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو کون آپ کو سننے کا، کوئی بھی نہیں سننے کا کہے گا۔ بلکہ اللہ توفیق دے اور کوئی جیسے حالات ہو تو اس کو بات کہنے سے اچھے انداز سے روک لینا، مدینہ مدینہ، کہ وہ گناہوں سے رک جائے، گناہوں سے باز آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو ایٹ لیسٹ آج جو ہم سیکھنے اور سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رسپانس اچھا دیں۔ کیا دیں؟ ملاقات بھی کریں نا تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ کریں،
بھائی ہم بعد وقت ایسے ملتے بولے کیوں ملا میں یار خالی ٹائم ضائع کیا ایسے مل کر، ایسا رکا رکا تھا سکھا سکھا ہاتھ ملا تھا. ارے بھائی تو ادھر پیسے رکھے تھے کیا؟ ہاتھ تو پورا ملا لو، ہاتھ پورا ملائیں، گرم جوشی سے ملائیں، اور اگلے کا دل کرے وہ ڈھونڈتا ہوا بعد ہیں. ایسے اسلامی بھائی ہیں جن سے ایک بار ملتے ہیں تو یاد رہ جاتے ہیں وہ، یار ارے یار اس سے ملا. ابھی آپ کے ساتھ بھی ایسے تجربات ہوئے ہوں گے. یہاں جتنی ہزاروں اسلامی بھائی جو یہاں ہوتے ہیں، آپ کو بھی ایسے تجربات ہوتے ہوں گے کہ بعضوں سے آپ ملے ہوں گے شروع کے 2 4 6 دنوں میں، آپ پہلے اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ 2 4 6 دنوں میں آپ کو اس نے ایسا رسپانس دیا ہوگا تو آپ اس کو ڈھونڈتے ہوں گے. جب نئے اسلامی بھائی ہیں نا، میں نئے اسلامی بھائی کے لے کے آ رہا ہوں جو بالکل نئے نئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، پہلی بار فیضان مدینہ میں آئے، ان کو واسطہ پڑ گیا ہوگا ایسے با اخلاق اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور وہ مطلب وہ اتنے پیارے انداز سے آپ کو ملے ہوں گے کہ آپ جب بھی فارغ ہوتے ہوں گے تو آپ ڈھونڈتے ہوں گے، اور وہ کدھر ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ کدھر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اس سے آپ 100 دفعہ ملیں گے نا، وہ 100 دفعہ آپ کو ریپلائی دے گا. یہ اس پانی کی طرح ہے کہ جب بھی پیاسا پیتا ہے نا اس کی پیاس بجھا دیتا ہے. پانی کا کام پیاس بجھانا ہے. ایک بار پیاس ہے آپ اس کے پاس جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پانی روز پانی پیتے، پانی بولے یار روز پیتے آئے، روز مجھے پیتا ہے، آج اس کی پیاس ہی نہیں بجھاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پانی میں تاثیری پیاس بجھانے کی رکھی ہے. تو یوں آپ کو اچھا لگے گا. تو جس کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ صرف اس سے اچھائی کی توقع رکھ رہے ہیں. نہیں، اب آپ بھی اچھے ہو جاؤ. آپ دیکھیے اس کی کون سی خصوصیت تھی، اسلام، دین، شریعت، سنت کے مطابق اس کا کون سا ایسا اخلاق تھا، اس کا کون سا ایسا کردار تھا جس نے مجھے اسے متاثر کروایا ہے نا. آپ سوچئے اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی آپ دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر اسی طرح کے حسن اخلاق پیدا کریں، اس کو دے کر ملن ساری پیدا کریں. کیونکہ وہی آپ کے لیے انسپائریشن کیا تھی آپ کی انسپائریشن وہ پرسنالٹی تھی. آپ اس سے انسپائر ہوئے. دیٹ مینس اگر آپ وہی چیز اختیار کریں گے تو آپ ہی کا جیسا کوئی دوسرا اسلام ہے آپ سے انسپائر ہو جائے گا. اور جس طرح اسے دیکھ کر آپ ایک دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی طرف گئے اور اس کے ساتھ آپ کی ایک اٹیچمنٹ شروع ہو گئی اور آپ کی ایک کنیکٹیویٹی اس کے ساتھ مطلب کہ پراپرلی بحال ہو گئی، تو انشاءاللہ تو سگنل مل گئے آپ کو گویا ہے نا. مطلب دعوت اسلامی سے جو آپ کے سگنل ملے ہیں، اس سگنل کے ملنے میں جس بوسٹر نے کام کیا یہ وہ اسلامی بھائی تھا. اب بوسٹر صحیح کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کنیکٹیویٹی، یہ ہمارے اسلامی بھائی اور ذمہ داران کے لیے بھی اس میں بڑا ایک سمجھے کہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ آپ دعوت اسلامی اور ایک عام یوزر جس نے بھی نیا نیا دعوت اسلامی کی طرف وہ مائل ہوا ہے، اس کے اور دعوت اسلامی درمیان آپ بوسٹر کا کام کر رہے ہیں، آپ سروس کا کام کر رہے ہیں، آپ کمپنی سروس کا کام کر رہے ہیں، ہم سروس پرووائیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی سروس درست نہیں ہوگی، آپ کے سگنل درست نہیں ہوں گے، آپ کی نیٹ ورکنگ درست نہیں ہوگی تو وہ دعوت اسلامی سے پراپرلی اٹیچ نہیں ہو سکے گا. دعوت اسلامی سے اٹیچمنٹ کے لیے ایک اسلامی بھائی کے، ایک ذمہ دار کے پورے سگنل آنا ضروری ہے. آپ کے پورے سگنل آنے چاہیے اور پوری طرح آپ کی سروس ہونی چاہیے اور پوری طرح آپ کی مطلب کہ وہ کسٹمر سروس والے ہوتے ہیں نا ایسی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے آپ کس سے متاثر ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ ہمارے اسلام بھائی استاد بن رہے تھے، یعنی استاد کا ٹیسٹ دے چکے تھے وہ دورہ حدیث شریف وغیرہ کرنے کے بعد، تو ان کے ساتھ مدنی مشورہ تھا. اب وہ استاد بننے جا رہے تھے تو انہوں نے 8 سال پڑھا. میں نے سوال کیا کہ ان 8 سالوں میں آپ کو کتنے استاد یاد ہیں جن سے آپ بہت متاثر ہیں؟ کچھ 30 40 استاد آپ کی اس میں گزرے ہوں گے. تو کسی نے کہا 4، کسی نے 5، ایوریج یہی تھی 4 5 جن سے یہ بہت متاثر تھے. میں کہ 4 5 میں سے بھی فرسٹ اگر میں آپ کو کہوں تو کون ہوگا، تو آپ اس کا تصور ذہن میں لائیں. تو وہ جو تصور آپ ذہن میں لائیں وہ فرسٹ ہو گیا. اب وہ فرسٹ سے متاثر کیوں ہیں آپ، اس کی خصوصیت ذہن میں لائیں. کیا اسے کیوں اتنے متاثر ہوئے، تو وہ خصوصیت آپ ذہن میں لے آئیں گے. جیسے خصوصیت آپ ذہن میں لائیں نا اس کو لکھ لیں اور آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے ایسا بننا ہے.
یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں گا کہ آپ کو کیسا بننا ہے؟ آپ تو استادوں سے ملتے ہوئے آئے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہوئے آئے ہیں، آپ تو شخصیتوں سے ملتے ہوئے آئے نا. اب کوئی مجھے پوچھے کہ تم نے کیسا بننا ہے، میرے لیے کوئی دقت نہیں ہے، میں بولو مجھے مرشد جیسا بننا ہے، مجھے امیر سنت جیسا بننا ہے. ایک شخصیت آپ کو انسپائر کرتی ہے نا، وہ آپ کو متاثر کرتی ہے، ان کی زندگی کے تقریباً جو بھی مطلب حالات معاملات ہوتے ہیں آپ اس سے متاثر ہو گئے ہوتے ہو، پھر آپ اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. راتوں رات انسان کسی کی چیز کو اختیار نہیں کر لیتا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کردار مبارک و صحابہ کرام نے دیکھا نا، آپ کی بھوک کو دیکھا، آپ کے زہد کو دیکھا، آپ کی حسن اخلاق کو دیکھا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہ اختیار کرتے چلے گئے، اور ایسا اختیار کیا کہ ان صحابہ کرام کی زندگی بھی گویا کہ راہ نجات بن گئی، کہ کسی ایک صحابی کی پیروی کرنے سے نجات مل جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ جن سے متاثر ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں پر میں روزانہ الحمدللہ سنتا ہوں، اللہ کی کرو رحمت ہے، اللہ نظر بد سے بچا امیر علیہ سنت کو، اور مدنی چینل پر لاکھوں اسلام بھائی سنتے ہوں گے کہ امیر سنت کے میں مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے نا، امیر سنت کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں چہرہ حشاد بشاش ہے، چہرہ حشاد بشاش ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، کہیں ماشاءاللہ بارک اللہ. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب میں نے آپ کو اچھا لگا چہرہ، حشاد بشاش چہرہ لگا، مسکراتا چہرہ لگا، تو صرف تعریف کر لینا ہی کافی نہ تھا. اب آپ کا ذہن یہ کہ میں اپنے چہرے پر بھی حشاشیت لاؤں گا، بشاشیت لاؤں گا، اپنے چہرے پر بھی میں مسکراہٹ لاؤں گا، ایسی مسکراہٹ لاؤں گا کہ جو مطلب کہ سامنے والے کے دل کو موہ لے، سامنے والے دل کو وہ قابو کر لے. یہی اگر باپ کرے نا تو بیٹا باپ سے انسپائر ہو جائے گا، ماں کرے تو بیٹی ماں سے انسپائر ہو جائے گی، پڑوسی کرے تو سب پڑوسی سے انسپائر ہو جائے گا، متاثر ہوتا چلا جائے گا. محض تعریفیں کر لینے سے بات نہیں بنتی، ایسا بننا پڑتا ہے. اور ایسے بننے کے لیے جہاں کوششیں ضروری ہوتی ہے نا، وہاں پھر ہم کو کوششیں بھی کرنی پڑتی ہے، کہ ایسا صرف ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاتا، بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاتا. میں نے ایک کال پڑھا، یہ بہت سمجھدار، بہت اہم کال بیان کر رہا ہوں. کسی نے اپنے حریف، اپنے مخالف کو لکھا. بعض ہوتا ہے نا کہ آدمی میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میں ایسا بننا چاہتا ہوں، وہ اتنا بڑا بننا چاہتا ہوں، میں اس طرح کی شخصیت بننا چاہتا ہوں، ہوتا ہے بعضوں کو. اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا میں رات جاگ کر گزاروں اور تم سو کر گزارو، پھر تمہیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا مقام و مرتبہ حاصل کر لو. اتنی سی بات ہے. یعنی یہ تعجب انگیز باتیں جو ہوتی ہیں نا، حیرت میں ڈالنے والی باتیں، یہ وہ ہوتی ہیں کہ ہم فلاں کو دیکھیں اور کیا یار، اوہ کتنا بڑا یار، مجھے بھی ایسا بننا ہے. بھائی وہ اس کی لائف کا سٹائل دیکھو، اس کی ماضی کی کوششیں دیکھو. سکسیس ہے نا، کامیابی، کامیابی کامیابی کے پیچھے سیکریفائسز ہوتے ہیں. یاد رکھیے، سکسیس کے پیچھے سیکریفائسز ہوتے ہیں، کامیابیوں کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں. عمومی طور پر آپ کو جو جتنا زیادہ کامیاب، بظاہر جو آپ جس کو کامیاب سمجھتے ہیں، جتنا آپ کو کامیاب شخص ملے گا نا، اس کے پیچھے اتنی ہی بڑی قربانیاں چھپی ہوئی ہوں گی، نظر نہیں آتی. فیملی کو سیکریفائز کرنا، فائنینشلی سیکریفائز کرنا، اکنومیکلی سیکریفائز کرنا، فزیکلی سیکریفائز کرنا، یعنی قربانیاں دینا. اپنی فیملی کی قربانی، ہم سے نہ فیملی کی قربانی دی جائے، نہ ہم سے معاشی قربانی دی جائے، نہ ہم سے فزیکلی قربانی دی جائے. ہم نہ رف نہ ٹف، جو رف اینڈ ٹف نہیں ہوتے اور بالکل لگے بندے سے ایک انداز میں ہوتے ہیں، اسی طرح کا مطلب کہ ترنے والا ملے گا تو گلے سے اترے گا، بالکل اس طرح کی نیند ہوگی تب جگہ ملے گی تو نیند ملے گی. فیملی تو یہ جو اتنی لوازمات اور اتنی مطلب کہ اس کے اندر چلتے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں کر پاتے. دنیاوی طور پر بھی آپ بڑی جو کوالیفیکیشن والے لوگ ہوتے ہیں یا بڑی مطلب جن کے آپ نام لیتے ہیں، ان کے پیچھے سیکریفائسز ہوتے ہیں. انہوں نے فیملی کو سیکریفائز کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے محض دنیا کے لیے کام کیا ہے جو یہیں رہ جائے گی. کامیاب ترین وہ شخص ہے جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے، جو اس کے ساتھ قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گی نا. نیکی کے لیے کرتا ہے، پرہیزگاری کے لیے کرتا ہے، راہ سنت کے لیے کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے. صحابہ کی زندگی دیکھیں،
صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، ایک آواز آتی تھی یہ اپنے گھر سے باہر آ جاتے تھے، چھوڑ کر راہ خدا میں شہید ہو جاتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ خدا میں شہید ہو جاتے تھے. تمنا یہی ہوتی تھی. کسی شاعر نے کہا ہے نا، شہادت مطلوب اور مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ انداز. تو اگلا کرے کہ ہم مطلب جو میں نے بھی آپ کے سامنے یہ جو ایک عبارت بیان کی، ایک لائن بیان کی کہ تم میری طرح بننا چاہتے ہو، لیکن میں راتوں کو جا کر گزارتا ہوں، یعنی میں کوششیں کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں دوڑ بھاگ کرتا ہوں، میں قربانیاں دیتا ہوں. تم نہ دوڑتے ہو، نہ بھاگتے ہو، نہ قربانیاں دیتے ہو، تم سوئے پڑے رہتے ہو، تم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہو اور چاہتے یہ ہو کہ تم میرے مقام کو پاؤ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے. اللہ کریم ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں آ گئے، افطاری بھی تیار ہے، اعتکاف کی نیت بھی بھول گئے تھے، نہیں کی تھی، تو اب افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے. ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت اب بھی کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں. تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب افطاری کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے. ایک مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہٹتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدین. آج کل ماشاءاللہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور مسجد میں اسپیشلی تراویح کے وقت ایک تعداد مسجد میں رہتی ہے. اسی طرح معتکفین. موبائل سب کا ساتھ ہوتا ہے، انٹرنیٹ موبائل میں موجود ہے. وقت نکال کر موبائل فون کے ذریعے مختلف چیزیں دیکھی سنی جا رہی ہیں مساجد کے اندر. تو جیسے کہ تھوڑی دیر ہے تراویح میں، 5-7 منٹ کے بعد رکوع ہوگا تو چلو یہ کلپ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو مساجد کا ایک اپنا احترام ہے. تو مساجد میں موبائل فون کے استعمال کے کیا کیا آداب ہونے چاہیے، اس متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سر یہ موبائل فون نے یہ شاید اس کو اینٹی خشوع، نماز میں دل نہیں لگنے دیتا ہوگا، دل پھنسا رہتا ہوگا اس میں کہ سلام کا پھرے، اس کو چیک بھی کرتے ہیں لوگ سلام پھرنے کے بعد.
میں نے تو کسی امام کو بھی دیکھا تھا جس سے سلام پھرا اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. تو یہ ہے مطلب آزمائش. تو مسجد میں جب آئیں تو کاش ہمیں اور کچھ یاد نہ رہے. اللہ کے گھر میں آئے تو موبائل فون کو بھی جیسے بھول جائیں, اس کو سائلنٹ پر رکھ دیں, اور جب تک مسجد میں رہیں اس کو ہم کاش آن نہ کریں. پہلے تو یہ اپنے یہاں تو تحریک چلی تھی, موبائل فون جمع کروا دیے تھے معتکفین کی تعداد نے. اب اللہ بہتر جانے, وہ جمع تو جوش میں کروا دیے ہوں, پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے بھی لیے ہوں گے واپس, ایسا بھی ہوا ہوگا. تو یہ کہ اب اعتکاف میں جب پہلے موبائل فون کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, پہلے تو PTCL ہوتا تھا, وہ بھی آسانی سے تھوڑی ملتا تھا, بہت دشواری سے ملتا تھا. اور یہ علامت جیسے مالداروں کی تھی کہ مالداروں کے گھروں میں فون ہے, وہی کے گھر میں, غریبوں کے گھروں میں تصور نہیں تھا. اب تو بھکاری کے پاس بھی یہ ہوتا ہوگا موبائل فون. تو اس سے مطلب یعنی کہ مسجد میں اس کے ایسا استعمال بھی نہ کیا جائے جس سے خود بھی مطلب ذکر و اذکار سے محروم رہے, دوسروں کو بھی آواز کی وجہ سے پریشانی ہو, گھنٹیاں بجتی رہیں. بعض اوقات میوزیکل ٹون بھی اس میں بجتی ہے مسجد میں, توبہ استغفر اللہ. میوزیکل ٹون تو ویسے بھی ناجائز ہے, گھر ہو یا مسجد ہو یہ رکھنی ہی نہیں چاہیے. آپ بولتے ہیں اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو اور فون بھی تو بہت آتے ہیں جن میں آپشن ہوتے ہیں جو میوزیکل ٹون کے بغیر. بہت سا ہم لوگ بھی استعمال کر ہی رہے میوزیکل ٹون, تو ہم نہیں رکھتے. تو اس طرح کا فون لیا جائے کہ جس میں میوزیکل ٹون نہ ہو یا دوسرے آپشن موجود ہو, اور ایسا ٹون رکھ دیا جائے جو میوزک نہ ہو. ایسے ٹون تو ہوتے ہیں. اب جیسے معتکفین ہیں نا, ان کے لیے جیسے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر تراویح عشاء کی جماعت کے دوران اگر جیسے کھانے پینے کے حوالے سے جو وقفہ ہوتا ہے, تو اگر اس دوران اس نے ضرورت کے تحت موبائل اپنا دیکھ لیا کہ کوئی نمبر یا ایسا کوئی میسج ہے, کوئی ایسا ضروری پیغام, یا پھر فجر کی نماز کے بعد بیان وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آپ ضرورت کے تحت اطلاع دے دیں کہ میرا موبائل کا جو استعمال ہے یہ میں نے لمیٹڈ کر دیا ہے, میں صرف پورے دن میں یہ 2 دفعہ اپنا موبائل تھوڑی دیر کے لیے دیکھوں گا. وہ بھی ضرورت کے نمبروں کو رکھیں, بقیہ کے نمبروں کو آپ ایک طرف کر لیں, یا کوئی دوسرے نمبر پہ ترکیب بنا لیں, تاکہ آپ کا یہاں مسجد کے اندر جو رہنا ہے نا یہ مفید ثابت ہو. ویڈیوز وغیرہ جیسے کہ جو بھی سوشل میڈیا کا اگر استعمال ہے, کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو میری درخواست یہی ہے کہ مسجد میں اس طرف نہ جائیں, کیونکہ اس میں پھر آدمی حد سے باہر نکلنے میں اس کو دیر نہیں لگتی, اور بعض چیزیں پھر نہ دیکھنے والی چیزیں بھی بندہ دیکھ لیتا ہے. تو آپ کا جو یہاں آنے کا مقصد ہے اس کو بھی آپ نے بالکل دیکھنا ہے کہ وہ موبائل کی نظر نہ ہو جائے. سونے کا ٹائم ہے, آپ گھنٹوں تک لے کر بیٹھے ہو تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. اٹھنے کے فوراً بعد تو پھر جو آپ کو استنجا وضو کے لیے جانا ہے تو وہ سارا ڈسٹرب ہو گئی ہے. اسی طرح جو مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں, ان سے میری درخواست ہے, تراویح پڑھنے جاتے ہیں یا اس طرح مطلب کہ جو دیگر نمازوں کے لیے جاتے ہیں, آپ جب مسجد میں جائیں نا تو موبائل فون جیسا آپ نے سائلنٹ کر دیا. اب ذہن بنا لیں کہ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تب موبائل فون ہم استعمال کریں گے. مسجد کے اندر بھی موبائل فون, کیونکہ نارملی مغرب تراویح پڑھنے میں زیادہ دیر لگتی ہے, تو تراویح کے دوران بار بار موبائل فون نکال کر دیکھنا کس کا نمبر آیا, کس کا میسج آیا, کیا آیا, تو وہ نماز کے اندر وہ رغبت اور شوق بھی شاید پیدا نہ ہو سکے. تو آپ سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ دیں, اور مسجد سے باہر نکل کے پھر آپ تسلی کے ساتھ اپنے پیغامات چیک کریں. تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ آپ ثواب زیادہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جہاں تک نہ دیکھنے والے اس سین کا تعلق ہے, تو وہ مسجد میں تو دیکھنا خیر وہ ہے ہی برا, لیکن باہر دیکھنا بھی کوئی اچھائی نہیں ہے, اس کو باہر بھی نہیں دیکھنا ہے. جیسے بے پردہ عورت کو مسجد میں دیکھنا بھی گناہ, باہر دیکھنا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے, اس لیے وہ بے پردہ عورت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اس طرح میوزک بھی بعض کلپ میں ہوتا ہے, تو اب مسجد میں سننا بھی گناہ, باہر سننا بھی گناہ. تو یہ اب ماشاءاللہ اعتکاف میں آئے ہیں, اور جو حاضرین سب کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے, جو بھی مسلمان ہے. اور وہ یہ تو ذہن کسی کا بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں, نعوذ باللہ. تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے.
تو اس طرح کا استعمال موبائل فون کا نہ مسجد میں ہو، نہ گھر میں ہو، نہ دکان پر ہو، کہیں بھی نہ ہو، بس درست استعمال، جائز استعمال. جیسے رحمی ہے، گھر والوں سے بات چیت کرنی ہے تو وہ کر لی، مگر مسجد میں اس میں بھی محتاط انداز میں کہ کسی نمازی کو یا کسی سونے والے کو یا تلاوت کرنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور جس طرح کا وقت آپ کو بتایا گیا، نگران شورا نے جو مشورے دیے اس کے مطابق تھوڑا سا وقت اس کا فکس کر لیا جائے. جیسے کہ دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت پر مشتمل کلپ آتے ہیں، مدنی گلدستے ہم بولتے ہیں اس کو، مدنی گلدستے آتے ہیں، تو وہ بھی یہاں انہی اوقات میں سنے جائیں جن اوقات میں آپ کو یہ ٹائم انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ وہی مطلب کہ ایک سنیں گے، دوسرے پہ جائیں گے، تیسرے پہ جائیں گے، آپ کی مشغولیت رہے گی. وہ دعاؤں کے حلقے یہاں ہوتے ہیں، نمازیں سکھائی جاتی ہیں، قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. ان سب سے پھر محرومی کا سامان ہوگا. مدنی مذاکروں میں بھی دل کا لگے گا، بیٹھے ہوتے ہیں لے لے کر فون موبائل، اس پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے میں بھی مست ہوتے ہیں بعض، یا ہوتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب کوئی کوئی نظر آتا ہے ہر وقت میں، ظاہر ہے کہ وہ مانیٹرنگ تو کرتا نہیں آپ لوگوں کی کہ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن کوئی کوئی نظر آ جاتا ہے فون میں، وہ لگا ہوتا ہے بیچارہ. تو ایسا نہ کریں. آپ پڑھ رہے ہوں گے اسکول میں یا کالج میں، تو جب لیکچرر لیکچر دے رہا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ موبائل فون میں آپ کو کوئی دیکھنے دے. اس کا لیکچر دنیا کی حد تک ہے، اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب بھی دنیا کی حد تک ہے. اور ہمارا لیکچر، ہمارا بیان، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے، جنت میں لے جانے والا ہے. تو جب وہاں آپ موبائل فون بند رکھ سکتے ہیں تو یہاں تو زیادہ رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ولی کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ جیسا ولی، جیسا ولی. جیسے غوث پاک کی طاقت تو او ہو. سارے ولیوں سے زیادہ تھی. کہ جماعت کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہاں، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. یعنی اگر گزرنے والا جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے تو وہ 100 سال اسی جگہ کھڑا رہنا پسند کرتا. یعنی اس کو کہ یہ کم تکلیف ہے، اس پہ گزرنے میں اتنی سخت سزا ہے. یہ مثال دی گئی حدیث شریف میں. تو اس لیے بہرحال یہ کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے. افسوس. جماعت کے دوران کا سوال ہوا ہے، جماعت ہو رہی ہے اگلی اچھا، جماعت کا بولا، میں سمجھ نہیں تھی. اچھا اچھا، ہاں جماعت ہو رہی ہے، لیکن وہ کوئی سنتیں پڑھ رہا تو اس کے آگے سے تو نہیں گزریں گے نا، راستہ بنا کر گزریں گے. البتہ جماعت ہو رہی ہے اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، تو اب امام کا جو سترا ہے، امام کی جو بھی آڑ ہے، وہ مقتدیوں کے لیے، یعنی کہ وہ امام اب مقتدیوں کے لیے آڑ ہے، یہ یعنی کہ سترا ہے. تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. جیسے کہ اب آگے آپ کو جانا ہے، لوگوں نے سب پیچھے بنا لیے، تو اب یہ کہ بھلے ان کے آگے سے گزرنا پڑے، آپ گزر کر آگے صف میں کھڑے ہو جائیں، سب پوری کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ آپ تعالی. نے بغیر جماعت والا مسئلہ جو بیان کیا کہ وہ 100 سال تک رکنا پڑے تو وہ ٹھہرا رہے، یہاں مطلب کہ دوسری دعا تک کے لیے رکتے ہی نہیں ہے. جیسے سلام پھرتا ہے، پیچھے جو مسبوق جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کو بعد میں جماعت ملی ہوتی ہے، ان کے لیے بعض اوقات اتنے بڑے رش کے اندر نکلنے والے بڑی آزمائش کا سبب بنتے ہیں، اور وہ جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، چہرہ کر کے چہرہ کر کے توبہ. کھڑے ہو جائیں گے. اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ دو نمازیوں کے بیچ میں سے وہ دیکھ رہے کہ وہ جیسے سجدہ کیا نا، وہ یوں یوں کر کے جیسے کہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اتنا نہیں رک جاتے کہ ان کو نماز یہ سے تو فارغ بہت تو ہو یار جانے دیں. تکلیف دے نمازیوں کے لیے، خود اپنے لیے بھی گناہ کا کام ہے نا یہ، کہ نمازیوں کو اس طرح تشویش میں ڈالنا، پریشان کرنا. تو پیچھے جانا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، پیچھے جانا ضروری نہیں ہے، وہیں بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ہم. وہ تو منتشر کرنے کا صفوں کو ایسا ہے کہ جب کہ کوئی گناہ نہ کرنا پڑے، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو وہ صف منتشر کر دی جائے. تھوڑے نمازی ہوں اور وہ ہو جاتے ہیں منتشر،
لیکن یہ اس لیے تھوڑی منتشر کرتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والے کو پتہ لگ جائے کہ جماعت ختم ہو گئی. یہ تو توجہ بھی نہیں ہوتی ہوگی, یہ نیت کہاں سے لائیں گے؟ عام طور پر بس انہیں یار دل نہیں لگتا. نکلنا ہوتا ہے. بس سنیما گھر میں بیٹھیں گے تو 3 گھنٹے ٹک کر بیٹھیں گے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ٹائم لگتا ہے, اور ریسس وہ جو چھٹی ملتی ہے تھوڑی بہت انٹرول وغیرہ وہ اپنی جگہ پر جم کے بیٹھیں گے, پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھیں گے. اللہ کی نماز میں یہ 2 رکعت 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھی 3.5 منٹ 4.5 منٹ, اب ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسٹیمنا ختم ہو گیا, اب پیچھے بھاگو 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 بھاگو. یہ مصیبت ہے. یعنی جو نمازی پڑھتے ہیں ان میں یہ مصیبت ہے, جو نہیں پڑھتے تو وہ بیچارے پڑھتے ہی نہیں. یار مسجد میں جم کر رہا کرو. اور امام دوسرا فاتحہ پڑھتے ہیں, اس پہ بیٹھنے کا ذہن نہیں ہوتا. کوئی دوست اگر باہر کھڑا ہو گیا تو وہ دل اس کا لیتا جاتا ہے, دل وہاں پھنسا رہتا ہے اس کا, تو یہ بھی پھر جلدی جلدی سلام پھیر کے بھاگتا ہے اس کے پاس. اور 1 گھنٹہ گپے ماریں گے تو پتہ بھی نہیں چلتا. یار ایسا نہ کرو, مسجد میں دل لگاؤ. وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دریا میں مچھلی, نہ مچھلی دریا میں خوش رہتی ہے, نہ باہر نکالو تو تڑپتی ہے. تو مومن کی مثال ایسی دی گئی بزرگوں کی طرف سے کہ جیسے دریا میں مچھلی. اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. پنجرے میں پرندہ بے چین رہتا ہے, قید میں رہتا ہے نا, کہ نکلے یہاں سے آزادی ہو. تو معاذ اللہ مسجد میں ہماری حالتیں ایسی ہو گئی کہ بس بھاگو 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 بھاگو. مسجد میں بالکل دل نہیں لگتا. گناہوں بھرے اڈوں پر یا ویسے فضولیات میں بڑا دل لگتا ہے. بیٹھکوں میں گھنٹوں ساری ساری رات رمضان شریف میں گپے مارتے ہوتے ہیں نا, ساری ساری رات لگے ہوتے ہیں, چائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں. اور پہلے تو شطرنج کھیلتے تھے, تاش کھیلتے تھے, اب خدا جانے کہیں اور نکل گئے ہوں گے. برسوں سے یہ مناظر تو میں نے دیکھے نہیں ان لوگوں کے. بہت مطلب ہے نا, گناہوں میں دل لگتا ہے, نیکیوں میں ذرا بھی دل ہمارا لگتا نہیں ہے. اللہ دل لگا دے. دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے لیے دوا بھی کرتے رہیں. دوا یہ کہ کوشش, دل لگے نہ لگے مار مور کے نفس کو بیٹھنے پر مجبور کریں. باہر جانا ہے نہیں جانا, نہیں دوست انتظار کر رہا ہے, کرتا رہے. میں رب کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا, میں یہ پڑھوں گا, میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا, میں سبحان اللہ تسبیح فاطمہ پڑھوں گا, آیت الکرسی پڑھوں گا, فلاں پڑھوں گا, درود پاک 313 پڑھوں گا. نہیں میں نہیں جاتا مسجد میں چھوڑ کے مسجد کو نہیں جاتا, نہیں جاتا. صلو علی النبی صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی محمد. علی شجرہ شریف جو میل سنت کا ہے, یہ مہربانی کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اور 5 نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے, صبح و شام کیا پڑھنا ہے, اس کو پہلے دیکھ دیکھ کر بھی پڑھیں گے نا تو اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ تھوڑی عرصے میں آپ کو یہ اوراد و وظائف زبانی یاد ہو جاتے ہیں. اور اس کو درست پڑھنے کے طور پر آپ, کیونکہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی بھی یہاں ترکیب ہے, تو انشاءاللہ یہاں آپ کے یہ درست پڑھنے کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں سے اگر آپ معلومات کر لیں گے تو آپ کو وہ تلفظ اور یہ ساری چیزیں درست کروا دیں گے. تو اگر شجرہ شریف بھی پڑھنے بیٹھے نا, لیکن مجھے بھی یہ اندازہ ہے کہ شجرہ شریف میں اتنے پیارے پیارے اور زبردست اوراد و وظائف ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے پیر صاحب کا شجرہ ہی پڑھنے کو پکڑ لینا, کہ ہمیں روزانہ کے جو اس میں اوراد و وظائف تلاوت وغیرہ جو دی گئی ہیں, اگر صرف اسی کو لے کر بیٹھے ہیں نا کہ ہم یہ پورا کریں گے, تو شاید ہم سے ہماری جیسی مصروفیت اور ہمارے جیسے انداز زندگی ہے تو شاید ہم اس کو پورا نہ کر سکیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اس میں ذکر ہے, بہت کچھ اس میں ہے. تو اگر اب تک آپ نے شجرہ شریف نہیں لیا تو آپ ہدیتاً یعنی کہ وتھ پرائس آپ مکتبۃ المدینہ سے شجرہ شریف لے کر مہربانی کر کے اس کو ایک بار ضرور دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے پیارے پیارے اوراد و وظائف ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو پریکٹیکل کریں. ماشاءاللہ شجرہ ہمارے نیٹ پر بھی موجود ہے, آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس, اور موبائل فون میں بھی سیو کر سکتے ہیں. اب موبائل فون میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت سارے اس میں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. جی کال چلائیے. اگر ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کا مال چوری ہو جائے یا فصل کو آگ لگ جائے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ برباد ہو گیا, یا فصل کا عشر نہیں دیا تو یہ اس لیے اس کو آگ لگ گئی,
اس طرح کا کہنا یا اس طرح کا واٹس اپ چلا دینا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر کسی کے والد زکوٰۃ اور عشر نہ دیتے ہوں تو اب بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال کہ آگ لگ گئی یا وغیرہ، تو یہ بالکل تہمت ہے مسلمان پر، یعنی صرف اسی وجہ سے آگ نہیں لگتی کہ زکوٰۃ نہیں دی تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ وعید ضرور ہے کہ جو نہیں دیتے ان کا آگ لگ جائے یا تلف ہو جائے، مال برباد ہو جائے وغیرہ، تو یہ وعیدیں ضرور ہیں، لیکن یہ کہ یہ کنفرمیشن کرنا میرا تیرا کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم کو کنفرم ہو جائے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس لیے ہی یہ مال اس کا جلا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی دل آزاری، اس پر تہمت ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ ہو سکتا ہے بیچارے نے زکوٰۃ دی ہو، یا عین ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہو، بھلے ٹھیک ہے اس کے پاس مال بہت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، آپ کو بتائے گا آگے۔ یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر معاذ اللہ اگر سوشل میڈیا پر ریڈیا تو لاکھوں تک اس کی بیچارے کی مطلب بے عزتی آپ نے کی، پتہ نہیں کس طرح اس سے معافی مانگیں گے اور کس طرح اس کو راضی کریں گے۔ تو اللہ سے بھی توبہ کریں، اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو اس سے بھی معافی مانگیں۔ بلکہ تہمت میں تو یہ کہ پتہ چلے یا نہ چلے، معافی مانگنی پڑے گی، کہنا پڑے گا۔ اور جن جن کو تہمت بیان کی ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے غلط تہمت لگائی تھی، اب کام پہ لگ جائیں، ایسی حرکتیں نہ کیا کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ مسلمان کی عزت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، مسلمان کی عزت یوں کر کے اچھال کے پھینک دیتے ہیں لوگ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کعبے شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کعبے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حدیث میں تقریباً یہی الفاظ ہیں، ہاں، یعنی مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ مثال دی گئی ہے ایک حدیث پاک میں، خدا آقا نے مثال دی ہے۔ تو مسلمان کی اہمیت ہم کو سمجھنی چاہیے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں ایک دم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، آخرت میں بہت مشکل پڑ جائے گا۔ بھئی کسی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، یا کسی کے بولنے کا انداز ٹھیک ہے، مطلب وہ اچھا یا عمدہ الفاظ کی ترکیب نہیں ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑانا یہ کوئی تو تک نہیں ہے نا۔ جس کو جیسا اللہ نے بنایا، ہم مطلب ہم اپنی خیر منائیں، ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی ہو جائے، ہماری شکل بگڑ جائے۔ شکلیں بگڑتی تو ہے نا، حد سے ہو جاتے ہیں، آگ سے، بھاپ سے، تیزاب سے، کسی چیز سے بھی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اچانک چہرے تک آگ پہنچ جاتی ہے، چولہے پر کام کرتے کرتے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہاں بھی ہمارا چہرہ نہ بگڑے اور وہاں بھی نہ بگڑے، محشر میں بھی ہم سرخ رو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ کشمیر سے بڑی تعداد نظر آ رہی ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، اور کشمیر والوں نے تو یہ بٹیاں بالا، ہٹیاں والا شاید، وہاں کے اسلامی بھائیوں نے تو کچھ لکھ کر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیمرہ مین قریب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا یہ لکھ کر لائے امیر سنت کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو کیمرہ مین کے قریب جا کر پھر پوری اسکرین پر دکھائیں گے اتنی تعداد میں جمع ہو گئی جی، وہ ہیں بڑی شام تعداد۔ کے وقت۔ جی، اور ماشاءاللہ کشمیر بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے ریگولر وہاں کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے عصر و مغرب کے درمیان میں۔ وہاں کے ذمہ داروں کی کاوش ہے یہ، مرحبا۔ اس کے بغیر تو جمع ہوتے ہی نہیں، جب تک وہ خود بھی پہنچتے ہوں جمع۔ ہمارے اسلامی بھائی جو ذمہ داریاں جن کو ملی وہ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام ہوگا نہیں۔ الحمدللہ، اللہ برکت دے، فیضان سب مدنی کو برکت دے۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا۔ شورا کے نگران پر نور کی برسات ہو۔ یہ لیفٹ سائڈ کا پین کر رہے، رائٹ سائڈ پہ کریں گے تو اور آئیں گے۔ مدرسۃ المدینہ کے شاید مدنی منع ہوں گے، کفا اور یہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہی ان کے ہیں، اور آگے یہ پتہ نہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، اور یہ مختلف مدارس المدینہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ اللہ آپ سب کو برکتیں دے۔ سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے۔
इंशाअल्लाह। जी सवाल चलाइए। میں محمد ابرار اتاری فیضان مدینہ نواب شاہ میں ایک ماہ کے اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتے ہیں تو اس کی محبت اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا کی تباہ کاریوں کی معلومات کرے بندہ، دنیا وہ بری، دنیا کی وہ محبت بری کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے۔ اور اگر دنیا کی کسی چیز سے محبت تو ہے مگر وہ آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وہ بری بھی نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ، بال بچے اور مال، وہ مال کہ جو آپ کو سوال سے بچائے، بھیک مانگنے سے بچائے، ماں باپ کی خدمت کرنے اور بال بچوں کی خدمت کرنے میں کام دے، تو یہ مال بھی برا نہیں ہے، وہ 100% حلال جبکہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا وہ بری جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچائے اور ہمیں یاد الہی میں رکاوٹ بنے، یہ اچھی نہیں ہے دنیا۔ تو اس کی مذمتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے دوری کا ذہن بنے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علیہ۔ تعالی علی محمد۔ گھر میں بھائی اور بہن بہت لڑتے ہیں، کوئی طریقہ بتا دیں کہ امن کیسے ہو؟ آپ ریفری بنتے ہوں گے تو کیسے من ہوگا؟ یا چیختے ہوں گے تو وہ چیخنے سے تو سیٹ نہیں ہوں گے۔ محبت سے، پیار سے اگر سمجھاتے رہیں گے تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھاتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو سمجھ ہی جائیں گے۔ بعض اوقات ایسے اسباب ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے اندر کہ جنہیں دور کرنے کی حاجت ہوتی ہے، کہ جب تک وہ چیزیں لگی رہتی ہیں تو بھائی بہنوں میں لڑائی ہوتی ہے، سامان میں، کپڑوں میں، چیزوں میں اور سونے میں، بہت ساری چیزوں میں۔ اگر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پراپرلی بیٹھ کر اگر وقت دے دینا، بعض کیس ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ اور بگڑ جاتے ہیں۔ تو ایک بار آدمی 1-2 گھنٹے دے دینا تو بہت سارے مسائل کا بعضوں کا حل نکل آتا ہے۔ آپ کبھی 5 منٹ دیں گے، کبھی 2 منٹ دیں گے، کبھی غصے میں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، تو یوں مہینوں تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کبھی اس طرح کریں کہ بیٹھ کر اسباب پر غور کریں کہ دونوں بھائی بہن لڑتے کیوں ہیں، تو وہ اسباب کو جتنی ممکنات صورت میں دور کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لڑائی جھگڑے پر کچھ بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک اور پمفلٹ انہوں نے وہ پینافلیکس اٹھایا ہوا ہے اور باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، وہ اچانک کھڑے ہو گئے، حالانکہ انہی پوزیشن کے اندر ہم نے شاٹ بنایا ہوا تھا تو وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، وہ آپ کو کشمیر کی دعوت دی ہے، کشمیر تشریف لائیے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اور یہ بھی مدرسۃ المدینہ کے وہاں کے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دعوت دینے کا۔ ایک بھائی بہن کا موضوع تھا، ایک ہمارے پاس کال جو ہے وہ والد صاحب والی بھی ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کروں، ان کو ڈانٹنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ڈانٹنا اب وہ جیسا موقع اگر جائز طریقے پر، جائز صورت میں اس کی بھول پر اس کو اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹا اور شریعت کی حد کے اندر رہ کر ڈانٹا، گالی گلوچ نہیں کی، تو وہ جائز ہے۔ لیکن بعض وقت ڈانٹنا بھی ایسا خطرناک ہوتا ہے، اور گالیوں سمیت، جھوٹ سمیت، سمجھے، اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے۔ تو اب جیسا ڈانٹنا ویسا اس کا شرعی حکم۔ اچھا، اب یہ کہ حکمت عملی یہ ہے کہ ایک بار ڈانٹیں پھر کئی روز تک نہ ڈانٹیں۔ بار بار ہر وقت ڈانٹتے رہیں گے نا تو وہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا، وہ عادی ہو جائے گا، آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک سوال آیا ہے
ایوب رضوی صاحب نے پوچھا ہے، اگر کسی کو روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہو اور وہ روزہ رکھے کہ مر گئے تو روزے کی حالت میں مریں گے، کیا یہ خودکشی ہے؟ ضنی ہے، یقینی تو ہے نہیں کہ مر ہی جائے گا. خودکشی تو اس کو نہیں کہیں گے. عزیمت رخصت کوئی گنجائش ہے. سوچ رہے جب تک کوئی سوال چلا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں روزے کی وَبِصَوْمِهِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہ کل کے روزے کی نیت، کہ کل کے روزے کی ہم نیت کیوں کرتے ہیں کہ حالانکہ روزہ ہم آج رکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ وضاحت فرما دیں. عربی میں نیت شرط نہیں ہے. رات کو نیت کی تو یہ کہے کہ کل کا روزہ ہے، اور صبح صادق کے بعد نیت کی تو بولے صبح سے میرا روزہ ہے، یہ نیت ہو. دل میں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب عربی میں نیت کی معنی ہم کو نہیں آتے تو وہ نیت ویلڈ نہیں ہے. ہاں البتہ دل میں نیت ہے کہ میرا کل کا روزہ ہے تو ٹھیک ہے، آج غروب ہو جائے گا سورج تو کل کا روزے کی نیت کر سکتے ہیں رات میں، یہ رمضان شریف کے روزے کی کوئی مشکل نہیں ہے. بہار شریعت میں عربی میں یہ دونوں لکھی ہیں کہ اگر رات میں نیت کرتا ہے تو یوں کرے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان هذا، اور اگر دن کی کرتا ہے یعنی تو یوں ہے، نویت ان اصوم هذا اليوم للہ تعالی. یہ نیت حدیث میں نہیں ہے، یہ ایک حدیث- بزرگوں کی طرف سے ہے. اور دل میں نیت ہوتی تھی. اور دل میں نیت شرط ہے. اگر عربی کی رٹی رٹائی نیت کی دل میں نیت ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ نیت نہیں مانی جائے گی. اسی موضوع کا ایک امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح سحری کر لے لیکن یہ کہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، جب وہ صبح بہر موسم دیکھے کہ موسم تو ٹھنڈا ہے، اب کہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، آیا کہ اس طرح روزہ اس طرح ہو جائے گا؟ دن میں نیت کی کہ روزہ نہیں ہو، اچھا رات میں نیت کی روزہ نہیں ہے نہیں رکھوں گا، پھر جب دن نکلا کھایا پیا نہیں تھا اور وہ زہوہ کبریٰ یعنی کہ سمجھو فجر کے بعد اس نے دیکھا کہ یار موسم تو ٹھنڈا ہے، ابھی 8 بج گئے 9 بج گئے سورج نہیں نکلا، زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی، تو اس میں یہ نیت کرنی ہوگی کہ میرا صبح سے روزہ، صبح صادق سے. مگر یہ اس نے اچھا رات میں نیت، صبح تو یہ نہیں کی تھی نیت کہ نہیں ہے روزہ. ہاں اگر صبح نیت کر لی ہو کہ آج میرا روزہ نہیں ہے. اصل میں وہ شرط یہ ہے کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے کرے اور قصدن جو ہے کچھ کھایا پیا نہ ہو. اگر یہ دو باتیں ہیں تو پھر اس صورت میں نیت کی جا سکتی ہے. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک سے اور وطن عزیز کے مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آنے والے عاشقان رسول، اسی طرح مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد فیصل آباد، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، خانپور، گلزار طیبہ، لیا، گجرات، اسلام آباد، سکھر، نواب شاہ، مدنی صحرا، گجراوالا، زمزم نگر کے عاشقان رسول آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور کشمیر کے جو عاشقان رسول ہمارے درمیان ہیں، امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمایا آپ بھی وہ دہرائیں اس کی برکت سے. آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں.
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कहते मैं हर महीने 4 से 5 दिन के लिए सक्खर से कोयटा जाता हूं, क्या पूरी नमाज पढ़ूं या कसर? अगर कोयटा आपका वो वतन असली नहीं है, लगता है कि नहीं है, सक्खर से कोयटा जाता सक्खर ही वतन असली होगा इनका। तो अगर वतन असली वो नहीं है तो कोयटा में 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, तब तो कसर पढ़नी होगी। बापा जान कोट गुलाम मोहम्मद से सिद्दीक अत्तारी अर्ज करो। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है उसके बाद स्वयं किया जाता है, शरई हैसियत क्या है स्वयं की? और ये जो लोग कहते हैं कि 72 घंटे बाद ही स्वयं होगा, तो स्वयं कब करना चाहिए? स्वयं एक ईसाल सवाब की एक सूरत है। इस माने लोग जमा हो जाते हैं, मुसलमानों में राइज है, अच्छा काम है। तो इसमें 72 घंटे की कैद नहीं है, वो आम तौर पे तीसरे दिन, अब तो दूसरे दिन भी लोग स्वयं कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, हरज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि शरीयत में मना नहीं है। अब जैसे अभी हमने अरबी नीयतें सुनी रोजे की, और हदीसों में नहीं है ये अरबी नीयतें, बाद में बुजुर्गों ने इसको लिखा, इसको इस पर किसी को वसवसा नहीं आता कि ये क्यों, जहाँ जश्न विलादत का नाम लिया तो वसवसा आता है कि ये किसने किया। तो अभी अरबी नीयतें किस सहाबी ने की, हम भी बोल सकते हैं ना, पहले ये साबित करो फिर हम वो साबित करेंगे। ये स्वयं पर भी खामखा कुड़कुड़ लोग करते हैं कि ये मतलब ईसाल सवाब है, ईसाल सवाब हदीसों से साबित है, जायज़ है, दैट्स ऑल।
तो 100वां करो, 10वां करो, 30वां करो, 20वां करो, 40वां करो, 50वां करो, जो मुसलमानों में राइज है वो करो, अच्छी काम है, अच्छी बात है। कोई नहीं करता तो गुनाहगार भी नहीं है, लेकिन जबकि खुद ये इसको गुनाह ना कहता हो कि जो ये हो रहा है ये गलत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम दानिश कादरी है, बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। सवाल अर्ज है कि लड़की वालों को लड़के की इंक्वायरी करनी हो तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, अड़ोस पड़ोस कारोबार वगैरह दोस्त के हाथ से इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। अगर लड़की की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए हम क्या करें? बराकरम रहनुमाई फरमा दें। लड़की की वैसे मालूमात के लिए हमारे यहाँ जो अमूमन इस तरह के तरीके का राइज होता है कि उसके घर में, उसके घर वाले, लड़के के घर वाले घर में जाते हैं, घर का माहौल देखते हैं। अब अल्लाह करे कि ऐसी हमारी मदनी सोच हो कि लड़की के हवाले से ये देख लिया जाए कि वो सोमो सलात की पाबंद है या नहीं है, बापर्दा है या नहीं है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो घर में जाने से अंदाज़ा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये मेन चीज़ें होती हैं कि वो क्या, बाकी कई बातें फिर घर में शादी के बाद ही पता चलती हैं कि वो क्या आता है और क्या नहीं आता। लेकिन एक मदनी जहन हो, मजहबी जहन हो, तो फिर इस तरह की चीज़ें देखने में कोई इतनी ज़्यादा रुकावट नहीं होती। लड़के का चूंकि बाहर फ्रेंड सर्कल देखना होता है, लड़के की आमदनी का अंदाज देखना होता है। लड़के की भी 2-4 चीज़ें ही ज़्यादा मेजर होती हैं कि कमाता कहाँ है, कितना कमाता है और किसके साथ उठता बैठता है, और कोई बुरी लत में तो नहीं है। तो ये उमूमन चीज़ें लड़कियों के साथ इतनी चीज़ें लगी वाबस्ता नहीं होती। तो बकिया रहा पर्दा का, हया का और नेकी और परहेजगारी के हवाले से, तो वो उमूमन घर में जब घर वाले जाते हैं तो चंद चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है, उनकी फैमिली के अंदाज से भी हो जाता है। अंदाज़ा ही किया जा सकेगा, लड़के का भी अंदाज़ा ही होता है। बाद में बात पता चलता है कि जो इंक्वायरी की थी वो भी सही नहीं थी, लड़की का भी पता चलता जो इंक्वायरी की थी वो सही नहीं थी। तो वहाँ इंक्वायरी गलत हो भी सकती है, इंक्वायरी में आदमी मार खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता। तो ये चंद चीज़ें साथ चलती हैं। सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद अल्ताफ अतारी कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब दुल्हन को रुखसती करते हैं तो उसके गले में छोटा साइज कुरान पाक होता है, तो वही उसके गले में डालते हैं। प्यारे बाबा जान, हमें इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि ऐसा करना कैसा है। तावीज़ी साइज का कुरान करीम बनाना, इसको तो मकरू लिखा है बहार शरीयत में। अब वो कितनी साइज का होता है, वाकई तावीज़ से इतना सा आता है ना, वो तावीज़ साइज का ही होता है वो। ये तो इतना बारीक कर देना ये मकरू है। उसका पहनना कैसा, ये तो उसमें इतना बारीक कर देना ये मना लिखा है, मकरू लिखा है। मुफ्ती साहब चलेंगे इंशाअल्लाह बाद में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार का सिलसिला होगा।